جماعت اسلامی دیگلو ناکا سرکل کی جانب سے ہفتے مطالعہ کے عنوان سے ایک اہم پروگرام لیا گیا، جس میں حیات طیبہ اور آداب زندگی ان دو مشہور کتابوں کا مطالعہ کرنے کے لیے طلبہ سے کہا گیا تھا۔ اس مطالعے کی بنیاد پر ایک تحریری امتحان 11 جون کو لیا گیا۔ امتحان میں حصہ لے کر امتیازی نمرات سے کامیابی حاصل کرنے والے طلبہ کے اعزاز میں آج اردو گھر ناندیڑ میں ایک پروقار تہنیتی تقریب و جلسہ تقسیم انعامات کا اہتمام کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے آل انڈیا آئیڈیل ٹیچر ایسوسی ایشن کے قومی سیکریٹری اسلم فیروز، جماعت اسلامی حلقہ مہاراشٹر کے مجلس شورا کے رکن ایم اے جلیل، امیر مقامی ابرار دیشمکھ اور جماعت اسلامی کے ناظم ضلع عبدالغفار چودھری سمیت کئی افراد موجود تھے۔ تحریری امتحان 2 زمروں کے تحت لیا گیا۔ حیات طیبہ اس کتاب کو 15 سال سے کم عمر کے طلبہ کے لیے مختص کیا گیا، جبکہ 15 سال سے زائد کی عمر کے طلبہ کے لیے مولانا یوسف اصلاحی کی آداب زندگی اس کتاب کا انتخاب کیا گیا۔ 100 سے زائد طلبہ نے امتحان میں شرکت کی۔ دونوں زمروں میں اول، دوم، سوم انعامات بالترتیب 5000، 3000 اور 2000 روپے نقد انعامات، سرٹیفکیٹ اور مومنٹو دیے گئے۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مہمان مقررین نے مطالعے کی اہمیت اور اس کے عملی طریقوں کے بارے میں اہم باتیں بتائی۔ اسی طرح ماضی اور حال میں مسلمانوں اور دیگر اقوام میں مطالعے کو لے کر پائی جانے والی دلچسپیوں کے بارے میں بھی کئی اہم باتیں بتائی گئی۔ جلسے میں کثیر تعداد میں طلبہ و طالبات کے علاوہ اساتذہ و سرپرست حضرات نے شرکت کی۔ پروگرام کو کامیاب بنانے میں جماعت اسلامی دیگلو ناکا سرکل کے ناظم عبدالماجد مجاہد، ڈاکٹر عبدالذکی، عبدالرحیم سمیت متعدد شخصیات نے اہم رول ادا کیا۔ ہفتہ مطالعہ اس پروگرام کے تحت طلبہ میں مطالعے کا شوق پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ انعامات حاصل کرنے والے طلبہ نے بھی اپنے تاثرات ظاہر کیے اور جماعت اسلامی ناندیڑ کی کوششوں کی ستائش کی۔ احسن ستار عبدالشکیر، انہوں نے 100 میں سے 97 نمبر حاصل کیے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام جماعت اسلامی کا جو دیگلو ناکا سرکل ہے اس کی جانب سے منعقد کیا گیا تھا، جنہوں نے گزشتہ دنوں طلباء و طالبات کے لیے مطالعہ کا سیشن رکھا تھا اور اس کے اندر مختلف انہوں نے نقد انعام اور دیگر انعامات انہوں نے رکھے تھے۔ الحمدللہ آج کا یہ تقسیم انعامات کے حوالے سے طلباء نے انعامات حاصل کیے اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ناندیڑ میں مطالعے کے ذوق کے حوالے سے ان طلباء و طالبات نے بہترین اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام طلباء و طالبات کو، ان کے والدین کو، کہ انہوں نے ایسی پرورش کی کہ طلباء نے آداب زندگی اور حیات طیبہ یہ بہت اچھی ان کتابوں کو ان طلباء کے ساتھ انہوں نے ان کو مطالعہ کروایا اور جماعت اسلامی کی ان کوششوں کے لیے میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھی پہل کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ جماعت اسلامی ہند دیگلو ناکا سرکل ناندیڑ کی جانب سے ہفتہ مطالعہ انعامی مقابلہ منعقد کیا گیا، جس میں 2 زمرے رکھے گئے، 15 سال سے کم اور 15 سال سے زائد۔ پہلے زمرے کے لیے حیات طیبہ، دوسرے زمرے کے لیے آداب زندگی کتابیں رکھی گئی اور اس پر MCQ بنیاد پر 100 نمبر کا سوالیہ پرچہ ترتیب دے کر کے ان کا امتحان لیا گیا۔ پچھلے اتوار 11 جون کو حضرت عمر فاروق ہائی اسکول دیگلو ناکا نزد اکبر فنکشن ہال۔ الحمدللہ 150 کے تقریباً 150 بچوں نے دونوں زمروں میں رجسٹریشن کروایا، جس میں لڑکیوں کی تعداد خاطر خواہ زیادہ رہی لڑکوں کے مقابلے میں، اور تقریباً 102 طلباء و طالبات نے امتحان دیا۔ اور اس میں جو انعام یافتگان ہیں، ہم نے اول، دوم، سوم 3 انعامات دونوں زمروں سے رکھے۔ اس میں ٹرافی، سرٹیفکیٹ اور نقد انعام 5000، 3000 اور 2000 بالترتیب انعامات دیے گئے۔ تو ان 6 انعامات میں دونوں زمروں کے 5 لڑکیاں ہیں اور 1 لڑکا ہے۔ تو یہ ثابت کر رہا ہے، ظاہر ہے، بتا رہا ہے کہ ہماری بیٹیاں تعلیم کے تعلق سے سنجیدہ ہیں۔ ضرورت ہے کہ نوجوان بھی اس تعلق سے سنجیدہ ہو جائیں اور عملی طور پر اچھا مظاہرہ کریں، جیسا ہماری بیٹیاں کر رہی ہیں۔ اس
پروگرام کے انعقاد کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ نوجوانوں میں اور ہر عمر کے لوگوں میں مطالعے کا ذوق اور شوق پیدا کیا جائے، نوجوان اور نونہالوں میں مطالعے کی ایک صحیح سمت ان کو متعین کر کے دی جائے۔ اسی مناسبت سے آج ہمارے مہمان مقررین کی تقاریر رہی، انہوں نے الحمدللہ بہترین رہنمائی فرمائی ہے۔ امید اور توقع کرتے ہیں کہ اس سے خاطر خواہ نتائج برآمد ہوں گے، اور مستقبل میں بھی ہم ہمارے سرکل کی دیگلو ناکا سرکل کی جانب سے اس طرح کے مقابلے جات انشاءاللہ رکھیں گے، اور مجموعی طور پر اچھا پہلا تجربہ تھا ہمارا یہ، اور ہم آئندہ اس کو اور مزید بہتر اور اچھے انداز میں دوسری سرگرمی اسی طرز پر یا اور کچھ جیسا بھی ہماری پالیسی اور پروگرام کے تحت طے ہوگا ہم انجام دیں گے۔ اور جو شرکا تھے یہاں پر، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو قابل مبارکباد ہے، وہ والدین اور طلباء جنہوں نے انعام پایا اور جنہوں نے شرکت کی۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مطالعہ جو ہے وہ روح کی غذا ہوتا ہے اور وہ انسان کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ جس طرح ہمیں پیٹ کے لیے ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، اسی طرح ہمیں ذہن کے لیے مطالعے کی ضرورت ہے، اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے دیگلو ناکا سرکل جماعت اسلامی ہند نے ایک پروگرام لیا تھا ہفتہ مطالعہ، تو جس میں نہ صرف ہمیں مطالعے کا شوق ہوا بلکہ ہماری چھٹیوں کا بھی صحیح استعمال ہوا، اور ہمیں حیات طیبہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بھی جاننے کا موقع ملا۔ جیسے جیسے ہم وہ کتاب کو پڑھتے گئے تو پڑھنے کا شوق ہوتا گیا اور مزہ آتا گیا وہ پڑھنے میں، اور اس کے بارے میں بہت کچھ ہمیں معلوم ہوتا گیا۔ میں جماعت اسلامی ہند کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے ایسا پروگرام لیا، اور ان سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ آئندہ بھی ایسے اور پروگرامز لیتے رہیں جس سے ہمارے معاشرے کا بھی فائدہ ہو۔ تو منزل سے آخر میں اپنی بات کو ایک شعر پر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ منزل سے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تجھ کو کیا ملا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تجھ کو کیا ملا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شکر ادا کروں گی اس رب کریم کا جس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مطالعہ کر سکی، اور ہزاروں درود و سلام اس ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے بھٹکتی ہوئی انسانیت کو سیدھی راہ دکھائی، اور عورت کو جو شمع محفل بن کر ہولناک نگاہوں کا نشانہ بنتی تھی، اس کو چراغ خانہ بنا کر اس کی توقیر میں عزت اور اضافہ کر دیا۔ میں جماعت اسلامی ہند کے تمام ہی منتظمین کو مبارکباد دینا چاہوں گی کہ انہوں نے منفرد قسم کا ایک ہفتہ مطالعہ کے نام سے ایک کمپٹیشن منعقد کیا، جس میں بچوں کو مطالعے کی اہمیت بھی معلوم ہوئی، اور سب سے بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو بچوں نے اچھے سے پڑھا۔ اور دوسری مبارکباد میں اس لیے دینا چاہوں گی کہ میں نے آج تک بہت سے اجلاس میں شرکت کی، لیکن وہاں پر میں نے جو اسلام نظم و ضبط سکھاتا ہے وہ نظم و ضبط نہیں دیکھا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جماعت اسلامی نے بتا دیا کہ اسلام جو نظم و ضبط کی تعلیم دیتا ہے اس کو کس طرح سے عمل میں لایا جائے۔ جب سے میں یہاں آئی ہوں تب سے میں نے دیکھا کہ کسی بھی قسم کی کوئی گڑبڑ، کوئی انتشار اس اجلاس میں نہیں ہوا۔ بہت ہی منظم طریقے سے اس اجلاس کا شروعات بھی ہوئی اور اختتام بھی ہوا، اور جماعت اسلامی ہند کے ہر ایک فرد مبارکباد کے قابل ہے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اور ایک بات یہ کہنا چاہوں گی کہ جماعت اسلامی سے جو لگاؤ ہے، جو شغف ہے، میں سمجھتی ہوں کہ وہ مجھے ورثے میں ملا ہے، کیونکہ میرے والد بھی خالد انصاری صاحب جماعت اسلامی رامپور کی درسگاہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، کسی وجہ سے وہ تعلیم مکمل نہیں کر سکے، لیکن ان کا جو لگاؤ ہے، ان کا جو مطالعہ ہے، وہ مجھے آج اپنے اوپر، اپنے والد کے اوپر فخر محسوس کرواتا ہے کہ ہاں میں جماعت اسلامی سے میں آج شریک ہوئی، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اس خاندان کا حصہ بن گئی۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم کو مطالعے کے اغراض و مقاصد واضح ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا مطالعہ کرانا چاہتے ہیں اور کیوں مطالعہ کرانا چاہتے ہیں، کیا پڑھانا چاہتے ہیں اور کیوں پڑھانا چاہتے ہیں۔ اگر یہ والدین اور اساتذہ پر واضح ہے تبھی جو ہے وہ مطالعہ بچوں کے لیے کارگر اور فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ تو مطالعے کے جو ماہرین ہیں
ان کی ایک رائے یہ ہے کہ بچوں کو جو مطالعہ ہے وہ ان کے آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کے لیے کرنا چاہیے. بچے کی جو شخصیت ہوتی ہے، اس کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے، اس پرسنالٹی کے تمام پہلوؤں کا بیلنس انداز میں ڈیولپمنٹ ہو، اس کے لیے بچے کو بیلنس مطالعہ کرانا چاہیے. اور بیلنس مطالعے کا ذوق بچوں کے اندر پروان چڑھانا چاہیے. تو آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ سے کیا مراد ہے؟ آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ یا ہمہ جہت شخصیت کا ارتقاء سے مراد یہ ہے کہ بچے کی شخصیت کے جتنے پہلو ہیں ان تمام پہلوؤں سے متعلق اس کا بنیادی مطالعہ ہونا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر ایک بچے کی شخصیت کا ایک پہلو اس کا مائنڈ ہے، اس کا ذہن ہے، دوسرا اس کا جسم ہے، تیسری اس کی شخصیت کا پہلو اس کی روح ہے، چوتھے اس کے اخلاق ہیں، پانچویں اس کی انفرادی زندگی ہے، چھٹی اس کی اجتماعی زندگی ہے، ساتویں اس کی فیملی لائف ہے، اور بڑا ہو کر ایک پروفیشنل لائف کو اپنانے والا ہے. تو گویا اس کی زندگی کے جتنے پہلو ہیں تمام پہلوؤں کا بنیادی مطالعہ اگر ہم بامقصد اور متوازن انداز میں کراتے ہیں تو وہ مطالعہ اس بچے کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے.